بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دی تھی کہ وہ 7 دنوں میں سے ایک دن خدا کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیں اور اس دن دنیاوی کاموں اور خرید فروخت سے باز رہیں۔ جو دن اس مقصد کے لیے معین کیا گیا وہ اگرچہ جمعے کا دن تھا، لیکن بنی اسرائیل نے خواہش کی کہ اس کی بجائے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اس بنا پر ہفتے کا دن ہی ان کی عبادت کا دن قرار پایا۔ چنانچہ اس روز بنی اسرائیل کا اجتماع منعقد ہوتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں وعظ نصیحت کیا کرتے تھے۔ اس طرح کئی سال گزر گئے اور بنی اسرائیل سخت یعنی ہفتے کے دن کا احترام کرتے ہوئے اسے اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص سمجھتے تھے۔ رات اس دن وہ کسی دنیاوی کام کو ہاتھ نہ لگاتے اور خدا کی عبادت اور تسبیح اور تسلیم میں مشغول رہتے تھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رحمت فرما گئے تو ان کے بعد بنی اسرائیل کی زندگی میں کئی تبدیلیاں رہنما ہوئیں، لیکن وہ ہفتے کے دن کو محترم ہی سمجھتے رہے۔ اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو دریا کے کنارے واقع گاؤں میں رہائش پر تھا، اس نے ہفتے کے دن کا احترام برقرار نہ رکھا اور وہ لوگ اسے دن مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ ہفتے کا دن کہ جس میں بنی اسرائیل پر مچھلی کا شکار کرنا حرام تھا، اور چونکہ ہفتہ کے روز مسلسل تعویل ان کے درمیان رائج رہی تھی، لہٰذا اس روز مچھلیاں امن محسوس کرتی تھیں اور وہ اس روز کنارے در کنار پانی کی سطح پر ظاہر ہوتی تھیں، لیکن دوسرے دنوں میں جو کہ ان کا شکار کیا جاتا تھا اس لیے وہ گہرے پانی میں بھاگ جاتی تھیں۔ اس پر بنی اسرائیل کے وہ افراد جن پر دنیا کی ہوس غالب تھی وہ باہم مل کر بیٹھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہمیں کوئی ایسی تدبیر سوچنی چاہیے کہ جس سے ہم اس سمسیا سے نجات پا سکیں۔ ہفتے کے دن دریا کے کنارے مچھلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کا شکار کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن دوسرے دنوں میں وہ دریا کی تہہ میں چلی جاتی ہیں اور ہم بے حد محنت اور مشقت کے باوجود بھی ان کا شکار نہیں کر پاتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک ترکیب سوچی اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ترکیب یہ تھی کہ دریا کے ساتھ کیاریاں نکال کر مچھلیوں کو اس میں آنے دیا جائے اور اگلے دن ان کا شکار کیا جائے۔ پھر انہوں نے اسی ترکیب پر عمل کیا اور دریا میں کیاریاں خود نکالیں۔ چنانچہ ہفتے کے دن مچھلیاں آزادی سے ان کیاریوں میں آ جاتیں، لیکن شام کو جب وہ واپس جانے لگتی تو وہ 2 کیاریوں پر باندھ کر انہیں قید کر لیتے اور دوسرے دن ان سب کو پکڑ لیتے۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ لوگ جمعہ کے دن دریا کے کنارے گڈھے کھودتے اور پھر چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے سے انہیں دریا سے ملا دیتے۔ اس طرح ہفتے کے دن مچھلیاں ان گڈھوں میں جمع ہو جاتی اور اتوار کے دن ان کا شکار کرتے، یعنی ان کو پکڑ لیتے۔ اس موقع پر بنی اسرائیل 3 گروہ میں بٹ گئے۔ پہلا گروہ میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور خلم کھلا اس گناہ کا حصہ کام کرنے لگے۔ اس طرح ہفتے کے دن مچھلیاں ان گڈھوں میں جمع ہو جاتی اور اتوار کے دن ان کا شکار کرتے، یعنی ان کو پکڑ لیتے۔ اس موقع پر بنی اسرائیل 3 گروہ میں بٹ گئے۔ پہلے گروہ میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور خلم کھلا اس گناہ کا حصہ کام کرنے لگے۔ دوسرے وہ تھے جو اس کام کو گناہ تو سمجھتے تھے لیکن ان لوگوں کو اس گناہ سے منع نہیں کرتے تھے، اور تیسرے گروہ وہ تھا جو اس کام کو گناہ بھی سمجھتے تھے اور
ان لوگوں کو اس کام سے روکتے بھی تھے۔ کام کے صاحب علم اور دیندار لوگوں نے انہیں نصیحت طے کی اور خدا کے حکم کی مخالفت کرنے سے ڈرایا، لیکن اس سے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس طرح کافی مدت گزر گئی اور دیندار لوگ ان گناہگار لوگوں کو وعد نصیحت کرتے رہے۔ اس موقع پر وہ لوگ جو اس کام کو گناہ تو سمجھتے تھے لیکن امر بالمعروف نہیں کرتے تھے، انہوں نے امر بالمعروف کرنے والے گروہ سے کہا، تم ایسے لوگوں کو نصیحتیں کیوں کرتے ہو جنہیں خدا ہلاک کرنا یا دردناک عذاب میں مبتلا کر دینا چاہتا ہے؟ نصیحت کرنے والوں نے کہا، ہم اس کام کو اس لیے نصیحت کرتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا عذر قائم ہو جائے۔ بہرحال ان صاحبان نے علم کی باتیں مؤثر ثابت نہ ہوئیں اور وہ لوگ اپنے بنائے ہوئے طریقے سے مچھلیوں کا شکار کرنے میں مشغول رہے، بلکہ وہ تو اپنی اس غلط حرکت پر بہت خوش ہوتے اور اسے اپنی کامیابی بیان کرتے تھے۔ جب نصیحت کرنے والوں نے دیکھا کہ لوگ ان کی بات نہیں مانتے اور برابر گناہ میں مشغول ہیں، انہیں دکھ ہوا اور انہوں نے کہا، اب ہم شہر سے باہر چلے جاتے ہیں، اب ہم تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ رات کے وقت شہر سے جنگل میں چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد عذاب خدا نازل ہو گیا جس نے ان سرکش لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلسل کر کے بندر بنا دیا۔ حدیث میں وارد ہے کہ جس مخلوق کو خدا مسلسل کرتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی بلکہ ہلاک ہو جاتی ہے اور نہ ہی آگے اس کی نسل چلتی ہے۔ البتہ خدا اس کی شکل و صورت پر اور مخلوق پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ خیال نہ کیا جائے کہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندروں کی نسل اس دور کے مست ہونے والے لوگوں کی نسل ہے، بلکہ یہ ان سے ملتے جلتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔